اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان افاق احمد صدیقی 3M نیوز سے پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بتائیں گے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں برہانی بلڈ بینک اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جناب جاوید قائم علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جاوید بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہیں۔ اچھا جاوید بھائی، برہانی بلڈ بینک اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر ہے، اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ کب قائم ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے جو ہے یہ ہم نے ادارہ قائم کیا تھا، اور اس وقت ہم اصل میں صرف بلڈ بینکنگ کر رہے تھے، لیکن ہمارے پاس اس وقت جو ہے تھیلیسیمیا کے بچے آنے لگے۔ اور تھیلیسیمیا ایک مرض ایسا ہے کہ جس میں بچے کا خون نہیں بنتا ہے، یہ ایک جینیٹک پرابلم ہے۔ یہ پرابلم آتا کیسے ہے؟ تو پہلے تو یہ مطلب ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ پرابلم آتا کیسے ہے بچوں میں۔ تو ماں اور باپ جب آپس میں شادی کرتے ہیں اور وہ تھیلیسیمیا کیریئر ہوتے ہیں، یعنی مائنر کہلاتے ہیں، تو جب وہ دونوں آپس میں شادی کرتے ہیں تو ان کے وہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، 50% جو ہے وہ تھیلیسیمیا کیریئر آتا ہے، اور 25% جو ہے نارمل آتا ہے، اور 25% جو ہے وہ مائنر کہلاتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ جو بچے آتے ہیں دنیا میں یہ بیماری لے کر آتے ہیں۔ ماں باپ کو تو بیماری نہیں ہے، وہ تو صرف کیریئر ہے، لیکن یہ جو ہے یہ میجر آتا ہے۔ تو یہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ پوری زندگی جو ہے اپنا خون نہیں بنا سکتے ہیں، یہ دوسروں کے خون پر ہی زندہ رہتے ہیں۔ مطلب ساری زندگی، ساری زندگی، جب تک ان کی زندگی ہے، جب تک ان کو خون لگنا ہے۔ جب ہم نے یہ ادارہ قائم کیا تھا، ہم نے صرف بلڈ بینکنگ سٹارٹ کی تھی کہ لوگوں کو اس زمانے میں بلڈ بینک نہیں تھے اتنے، لوگوں کو خون کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ہمارے پاس آتے تھے، ایکسچینج میں ہم خون دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ جب ادارہ کام شروع کیا اس نے، تو اس کو جو ہے اس نے بچے جب آنے لگے تو ہم نے کہا کہ یہ بچوں کو مطلب ہے کہ ان کو فیسلٹی دی جائے خون کی، انتقال خون جسے کہنا چاہیے۔ وہ شروع ہوا ہے، اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے ہم نے بچے رجسٹر کرنا شروع کیے، اور تقریباً 200 سے بھی پلس بچے تھے جو ہمارے پاس رجسٹر ہوئے، اور جو ہر مہینے انہیں خون دیا جاتا ہے۔ کسی کو مہینے میں 2 دفعہ لگتا ہے، کسی کو 1 دفعہ لگتا ہے، اور یہ اس وقت سے اب تک چل رہا ہے سلسلہ۔ اچھا، جیسا آپ نے کہا کہ 200 بچے رجسٹرڈ ہیں آپ کے پاس، صرف کراچی میں لوگ ہیں یا کراچی سے باہر سے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، بچے آتے ہیں؟ جی ہاں، کراچی تو خیر ہے ہی ہے، لیکن کراچی کے علاوہ بھی ہے جو بلوچستان سے بھی آتے ہیں، انٹیریئر سندھ سے بھی آتے ہیں، اور وہ بھی بیچارے یہاں پہ آتے ہیں۔ اور اس میں تقریباً سمجھ لیجیے کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، مذہب مطلب میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر مختلف کاسٹ جو ہمارے یہاں ہے وہ جو ہے دی جاتی ہے، کہ جس میں میمن برادری بھی ہے، پٹھان بھی ہے، پنجابی بھی ہے، بلا رنگ و نسل کے ہم لوگ بلا تفریق ہم نے ان بچوں کو جو ہے رجسٹر کیا ہم نے، اور ان کو جو ہے مطلب ہے کہ فیسلٹیز دی جا رہی ہے۔ اچھا، جیسا آپ نے کہا 35 سال پہلے آپ نے ادارہ قائم کیا، اور 35 سال پہلے تو بالکل ینگ ہوں گے آپ، اور ینگ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل کے جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، مطلب کیسی اویئرنیس تھی آپ میں، اور کیا کرنے کی جستجو تھی، اور کس وجہ سے یہ آپ نے کام ایک ہمارا ایک پورا گروپ تھا جس میں، خیر میں ڈاکٹر نہیں تھا، میں تو بیسیکلی انجینئرنگ سائڈ پہ تھا، اور ہمارے ساتھ اور ڈاکٹرز تھے۔ ہم ایک پورا دوستوں کا گروپ تھا جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا۔ وہ ینگسٹرز تھے ہم لوگ سارے، صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت 35 سال پہلے، ظاہر ہے میری عمر جو ہے وہ 35 سال کی تھی، بالکل ایسی ہے۔ تو اس وقت ینگ تھے اور ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا۔ تو اس وقت کے لوگوں میں اور آج کے میں فرق ہے۔ اس وقت ایک جذبہ تھا، آج بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ حالات کو جس طرح کے ہو گئے ہیں لوگوں کے، کہ اس میں ٹائم دیتے نہیں ہیں لوگ، خاص کر ینگسٹرز۔ تو یہ ہمارے لیے ایک پرابلم ہے کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ینگسٹرز آئیں، شامل ہوئیں، اور اس کام کو آگے لے کے چلیں۔ اور باقی رہا کہ اس کام کو کرتے ہوئے ابھی بھی ہم، اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے آپ کو ینگ ہی سمجھتا ہوں، خیر عمر ضرور میری ہو گئی ہے، لیکن اس کام کے اندر جو ہے وہ عمر نہیں ہوتی ہے، عمر کا تقاضا، جذبہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ صحیح بات۔ اچھا، جیسا بھی آپ نے کہا کہ شادی جو ہوتی ہے ایک
خاندانی مسئلے کے اوپر ہوتی ہے یا خاندان سے باہر کرنے پہ ہوتے ہیں جو یہ آپ جیسا کریں یہ مرض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں صحیح ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ خاندانی ہی مرض ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ کاسٹ ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں بلوچوں میں ہیں، پٹھانوں میں ہیں، یہ اپنی لڑکیاں باہر بھی نہیں دیتے ہیں اور باہر سے لیتے بھی نہیں ہیں. تو یہ آپس میں ہی شادیاں ہوتی ہیں. اچھا، جس فیملی میں اگر یہ بیماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیملی کے اندر تو آپس میں شادی ہونی ہی نہیں چاہیے. لازمی وہاں پہ کیریئر موجود ہیں، مائنر موجود ہیں، اب آپ کو نہیں پتہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شادی سے پہلے، خاص کر ان خاندانوں میں، ویسے تو میں سمجھتا ہوں آج کل ہر شادی کرنے والے جوڑے کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائے. لیکن اگر وہ اس خاندان سے بلانگ کرتا ہے کہ جہاں پر جو ہے تو اس طرح کی مرض موجود ہے تو ان کو تو لازمی کرانا چاہیے. اس لیے کہ اگر وہ مائنر آپس میں دوبارہ شادی کریں گے، جیسے آلریڈی پہلے وہ گھر میں موجود ہیں، آپ کرو گے تو آپ کے گھر میں بھی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا تھیلیسیمیا پیشنٹ. اس وقت جو ہے ہمارا سمجھ لیں کہ 5% سے لے کے 7% تک کا جو ہمارا پاپولیشن ریٹ آ گیا ہے تھیلیسیمیا کا پورے پاکستان کے اندر. اور اس وقت کچھ نہیں تو 5 لاکھ سے اوپر جو ہے بچے موجود ہیں پورے پاکستان میں. تو کراچی میں ہی تقریباً جو ہے لاکھ سے اوپر ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں کراچی کے اندر ماشاءاللہ تقریباً ایسے ہمارے جیسے سینٹر ہیں اور بھی جو ہے کام کر رہے ہیں، اور یہ اسی طرح سے کام ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شادی سے پہلے ٹیسٹ ضروری ہے، جبکہ ہم نے یہ ایک بل بھی پاس کرایا ہے. جی، ایسا کوئی قانون بھی پاس ہوا ہے کہ قانون پاس ہوا ہے کہ بھئی شادی سے پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. اور اس میں جب تک وہ سرٹیفکیٹ نہیں لے کر آئے گا، دونوں لڑکا اور لڑکی کا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے. ٹیسٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کہلاتا ہے، یہ ایچ بی الیکٹروفوریسس ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو. یہ کرانا ضروری ہے. اگر ان دونوں کے اندر ٹیسٹ میں آ رہا ہے کہ یہ دونوں مائنر ہے تو ان کو نکاح نہیں ہونا چاہیے. اگر نکاح خواہ قاضی اگر نکاح پڑھاتا ہے ایسی کنڈیشن میں تو وہ بھی جو ہے کہنا چاہیے کہ سزا کا مرتکب ہوتا، کیونکہ اس نے بھی جو ہے غلط کام کیا ہے. تو یہ کام اسی وقت رک سکتا ہے، یہ بچے اسی وقت پیدا ہونے سے بند ہو سکتے ہیں، رک سکتے ہیں کہ جب جا کے یہ ٹیسٹ شروع ہو جائے. ابھی تک یہ پارلیمنٹ میں بھی پاس ہوا ہے، سینٹ میں بھی بل پاس ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوا. لیکن تاحال آپ دیکھیں جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، کزنس میں بھی ہو رہی ہیں، کوئی ہو رہی ہیں، لیکن اس ٹائپ کا سرٹیفکیٹ یا کوئی ٹیسٹ آج تک دیکھنے میں نہیں آیا کہ 99% میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل امپلیمنٹ نہیں ہے. تو یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا، کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے، اور یہ کون کرائے گا عمل درآمد؟ دیکھیں یہ ہم تو نہیں کرا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک باقاعدہ اس کی ایک وہ بننی چاہیے کہ قانون سازی ہونی چاہیے اس کے اوپر، اور بلکہ ہوئی بھی ہے. لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانے کا جو مجاز ہے وہ حکومت ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں ویسے بھی تعلیم اور صحت یہ 2 چیزیں ہیں جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، جبکہ وہ اس کام میں بالکل پیچھے ہیں، ہو ہی نہیں رہا. آپ کیا دیکھ لیجئے، تعلیم جو ہے وہ اسپیشل مطلب ہے کہ کہنا چاہیے کہ پرائیویٹ اسکولز دے رہے ہیں. صحت کے شعبے میں اگر آپ آتے ہیں، ہماری طرح کے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور بھی فیلڈ کے لوگ ہیں، پولیو کو بھی کام ہو رہا ہے، اور بھی بہت سے چیزیں ہو رہی ہیں. یہ سارا کے سارا جتنا بھی یہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، این جی اوز کر رہے ہیں، اور اس این جی اوز کو سپورٹ بھی نہیں ہے. اب میں اپنی بات کروں کہ برہانی بلڈ بینک اور تھیلیسیمیا سینٹر جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے. بالکل، میں یہی سوال کرنے جا رہا تھا کہ آپ خون کیسے ارینج کرتے ہیں، اور جو آپ کے رجسٹریشن جو بچے ہوئے ہیں ان کو کیسے آپ کر سکتے ہیں، کیسے ڈونیشن دیتے ہیں، آپ کیسے ارینج کرتے ہیں، کتنی مشکل ہوتا ہوگا آپ کو؟ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ایک تو خون لانا ہے، اور اس کے بعد دوسرا پرابلم پیسہ. یہ دونوں چیزوں کے بغیر ادارے نہیں چل سکتے ہیں. اب جہاں تک خون کا سوال ہے تو ہم اپنی کمیونٹی کے اندر جو ہے اس بلڈ ڈرائیو کرتے ہیں، ڈونیشن ڈرائیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم مختلف کالجز اسکولز میں بھی جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں رسپانس ملتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی وقت بھی ناکام نہیں ہوئے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کرنے میں. باقی رہا پیسوں کا سوال، تو پیسے ظاہر ہے کہ ایک بلڈ ٹرانسفیوژن اگر ہم کرتے ہیں تو 15,000 روپے کا خرچہ ہے ایک بچے کے اوپر، ایک دن کا، ایک ٹرانسفیوژن کا. تو یہ بہت مہنگا ترین علاج ہے. اس کے لیے حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہماری کچھ اپلیکیشنز پینڈنگ پڑی ہیں، آج تک ہمیں جو ہے اس کو انہوں نے آنر نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں وہ گرانٹ ملی اب تک. بغیر گرانٹ کے ہم چل نہیں سکتے ہیں. کر تو رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ لکڑی کی تلوار سے لڑ رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ گرانٹ مل جائے
تو ہم ظاہر ہے کہ بہت اچھی طریقے سے مطلب اس کو کام کر سکتے ہیں. آپ کو شاید اندازہ ہے, آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پوری لیبارٹری ہے جو مطلب جب خون ہم لے کر آتے ہیں تو اس کا پورا باقاعدہ کراس میچ وغیرہ کرتے ہیں, اسکریننگ ہوتی ہے. اسکریننگ کے بغیر وہ بلڈ کسی کو ایشو ہو نہیں سکتا ہے, اور وہ بلڈ جو ہے وہ ہمارے پاس اسٹور ہوتا ہے. باقاعدہ اسٹور رکھنے کے لیے جو ہے وہ تمام چیزیں موجود ہیں, اس کے لیے اسپیشل مطلب فریج ہوتے ہیں. اسی طرح جو اس کا اسکریننگ کا جو ہے پورا سسٹم ہے, وہ اسکریننگ کرنا بھی جو ہے اتنا, یعنی میں نے بتایا نا 15,000 روپے جو خرچہ آ رہا ہے اس میں جو ہے وہ بلڈ اسکریننگ بھی آ رہی ہے, بلڈ بیگ بھی آ رہا ہے, ری ایجنٹس بھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر سب سے مین چیز کراس میچ ہے. کراس میچ کریے بغیر ہم دے نہیں سکتے بالکل. تو یہ ہمارے یہاں ایک اتھارٹی ہے, سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی, جو اکثر ہمارے یہاں جو ہے وزٹ ہوتا ہے اور ان کو وہ ہمارے کو چیک کرتے ہیں کہ ہم آیا کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو بلڈ بینک نہیں چلا سکتے ہیں, بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں چلا سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ مشکل کام ہے, ایک تو خون لانا بھی اور دوسرا پیسہ لانا بھی. لیکن ہمارے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر اور خاص کر کراچی کے اندر ماشاءاللہ جب بھی ہم نے کسی کے پاس ہماری فریاد کی ہے اس نے ہمیں 10 نہیں 5 نہیں 2 دیا ضرور ہے, کچھ نہ کچھ. اور آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر ماشاءاللہ دینے والے لوگ بہت ہیں جو چل رہے ہیں. آپ کو میں نام نہیں لوں گا کسی بھی ادارے کا, لیکن ماشاءاللہ ادارے جتنے بھی چل رہے ہیں وہ کراچی کے ڈونیشن ہیلپنگ ہینڈ کے حوالے سے سب بالکل جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک جو تھیلیسیمیا کا مریض ہوتا ہے اس میں کتنے دنوں کے بعد انتقال خون کی ضرورت پڑتی ہے, اور آپ یہ ہے کہ برہانی بلڈ بینک اس کے کیا چارجز, جیسا آپ نے کہا 15,000 روپے لیتے ہیں, آپ لوگ کیا چارجز لیتے ہیں اس سے؟ نہیں 15,000 روپے پہلے میں آپ کی بات پیشنٹ آپ نے کہا نا, نہیں 15,000 روپے خرچہ آتا ہے, لیتے نہیں ہم. نہیں آپ خرچہ آتا ہے. جی ہاں سوری. دوسرا یہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس کو 40 دن میں لگ رہا ہے. بچہ 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال کا ہو جائے گا تو پھر اس کا جو کہنا چاہیے دنوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے, ڈیوریشن اس کا کم ہو جائے گا, یعنی اس کا خون جلدی لگے گا. 15 دن میں لگے گا, 20 دن میں لگے گا, مہینے میں 2 لگنے شروع ہو جائیں گے. تو یوں یہ ہے. باقی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو خون دے رہے ہیں اس میں ہم کوئی چارج نہیں کر رہے ہیں, فری آف چارج جو ہے ان کو وہ خون لگایا جا رہا ہے. جو 15,000 روپے خرچ آ رہا ہے وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں. جی بالکل, اپنے ادارے کے جو ہمارا جو ایک اماؤنٹ ہے جو ہمارے ڈونیشن آتے ہیں اسی کے تھرو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے بلکہ جب خون لگتا ہے بچے کو بار بار خون لگایا جاتا ہے تو اس میں آئرن کی مطلب مقدار بڑھ جاتی ہو جاتی ہے. جی ہاں. اب جب باڈی کے اندر جو ہے نا اللہ نے جو ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ ہماری باڈی میں سب چیزیں ہیں, نمک بھی ہے, آئرن بھی ہے, میگنیشیم بھی ہے, ہر چیز مطلب باڈی میں موجود ہے, سب چیزیں. تو اس کو سب کو ہر چیز میں تناسب میں رکھا ہوا ہے. جہاں کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ اس میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, ڈس بیلنس ہوتا ہے اور میڈیسنز اس کو لینی پڑتی ہے. تو اس میں بھی جو ہے تو ہم ان کو میڈیسن دینی پڑتی ہے اس لیے کہ اس میں آئرن بڑھ جاتا ہے ان کا. اس آئرن کی مقدار کو کم کرنے کے لیے اس میڈیسن جو دی جاتی ہے وہ بھی بڑی مہنگی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انجیکشنز کے تھرو دی جاتی ہے, کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو منہ کے مطلب اورل مطلب کھائی جاتی ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ون ٹائم ہے, وہ پورا ہفتہ اس نے لینی ہے. اور وہ جب لے گا تو بچہ جب لے گا اس دوائیوں کو استعمال کرے گا تو اس کا جو آئرن جو ہے وہ اس کے پیشاب کے ذریعے سے وہ خارج ہوگا. تو وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ ہم آئرن کو مینٹین نہیں کریں گے تو اس کے ریئیکشنز بہت زیادہ ہیں, اس کی تلی بڑھ جائے گی, اس کا سارے فنکشنز جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. یہاں تک کہ شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ بچے جو ہیں اپنا قد نہیں بڑھا سکتے ہیں, ان کے جو ہے چہرے کے جو ہے فیشلز جو ہے وہ بدل جاتے ہیں, ان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ آئرن کی زیادتی کی وجہ سے. تو وہ بہت ضروری ہے. آئرن کی ہم پوری ایک تھیراپی کرتے ہیں, چیلیشن تھیراپی کہلاتی ہے, اس کو ہم کو کرنا لازمی ہے, ورنہ یہ بچے جو ہے بہت جلدی جو ہے اپنی کہنا چاہیے کہ لائف کو کہنا چاہیے ختم کر دیں گے. کسی زمانے میں 18 سال ہوا کرتی تھی اس بچوں کی لائف, لیکن آج ماشاءاللہ 40 سال بھی ہے. ہمارے اپنے ادارے کے اندر ماشاءاللہ 3 بچوں نے شادیاں کی, اور تینوں کیا بلکہ دو کیا جو ہے اولاد بھی ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. تو اب وہ وقت نہیں رہا ہے کہ پہلے جو ہے 18 سال میں بچہ جو ایکسپائر ہوتا ہے, اب نہیں ہے. اب وہ شادی بھی کر سکتا ہے, ایک نارمل زندگی جیسے ہم گزار رہے ہیں, ہمارے بچے گزار چکے ہیں, ہم گزار چکے ہیں اور ہمارے بچے گزار رہے ہیں, اسی طرح یہ بچے بھی. اچھا جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ آپ کے جو تھیلیسیمیا پیشنٹ ہیں وہ شادی کر چکے, کیا ان کے بچے کی پیدائش مائنر ہوتی ہے میجر ہوتی ہے؟ بالکل. اس میں ایک پہلی چیز تو یہ بتاؤں کہ جو بچہ میجر ہے اس کی شادی کسی نارمل سے ہونی چاہیے.
مطلب آپس میں پاسبلٹی دو میجر اگر ہم شادی کریں گے جی۔ تو اس میں جو ہے وہ بچے کی پیدائش جو ہے وہ لازمی میجر ہی آئے گی. اچھا مائنر کے ساتھ بھی کریں گے تو بھی وہ خود میجر، ایک مائنر تو بچہ میجر ہی آئے گا. لیکن نارمل کے ساتھ شادی کرنے میں یہ ہے کہ وہ بچہ نارمل تو خیر نہیں آئے گا، لیکن یا تو مائنر کیریئر آئے گا یا میجر آئے گا. اچھا جیسا آپ نے کہا کہ مائنر یا میجر بچہ پیدا ہوتا ہے کزنس آپس میں شادی کرنے سے، تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ بچہ میجر ہے یا مائنر ہے؟ کوئی ایسی قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے جی ہاں، بتائیے. اس میں ایک سی بی ایس ٹیسٹ کہلاتا ہے. اس ٹیسٹ کے ذریعے ماں کے پیٹ سے ایک سیمپل لے کے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بچہ مائنر ہے، میجر ہے یا نارمل ہے. وہ سی بی ایس ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ 120 دن کے اندر ہونا چاہیے. اچھا تقریباً 4 مہینے. جی ہاں، 120 دن کے اندر اس سے پہلے ہو جانا چاہیے. اگر 120 دن کراس ہو جائے گا تو پھر وہ بچہ ایبورٹ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا ورنہ مطلب علماء کا مختلف علماء کے مختلف مسلک کے علماء کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ بھئی وہ بچہ جو ہے ایبورٹ کرا سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک سسٹم جو آپ نے پوچھا ہے تو میں نے بتایا کہ یہ اس طرح سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہمارے ماں باپ سے کہ بھئی آپ بہتر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں اس طرح کے بچے ہیں تو مزید آپ فیملی کرنا کریں. اچھا یہ بتائیں حکومتی سطح پر آپ کے ساتھ کیا کوارڈینیشن کرتی ہے حکومت یا ادارے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں. حکومت کی طرف سے تو ایسا کچھ نہیں بھی ہمیں کوئی مطلب سپورٹ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بس ایک 8 مئی جو ہے ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے ہے، تو اس دن جو حکومت تھوڑا سا مطلب ہے کہ جھاگ جاتی ہے اور کوئی سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں، فنکشنز ہو جاتے ہیں، کوئی تھوڑا سا لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آج جو ہے وہ 8 مئی ہے ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے. جبکہ ہم بھی مناتے ہیں اور آپ نے شاید اٹینڈ بھی کیا ہوگا ایک ہمارا پروگرام. ہم جو ہے کیپری سنیما کے اندر 8 مئی کے دن جو ہے اپنے تمام کراچی کے جتنے بچے ہیں ان کو وہاں انوائٹ کرتے ہیں. ایک ان کو مووی کا ایک شو دکھاتے ہیں، انٹرٹین کرواتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کو جو ہے کیپری سنیما کی طرف سے بھی مطلب ہے کچھ گفٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے جو ہے بچوں کو لنچز وغیرہ دیتے ہیں. تو یہ اس طرح ہم مطلب ہے کہ 8 مئی کو پروگرام کو کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال بھی 8 مئی کا پروگرام آئے گا تو میں آپ کو پہلے بتاؤں گا تو پھر آپ. اچھا جیسا بھی آپ نے کہا کہ تھیلیسیمیا ڈے، ایک ہوتا ہے برتھ ڈے، جیسے میں میری پیدائش میں اس دن مناتا ہوں، تو تھیلیسیمیا ڈے سے کیا مراد ہے کہ مطلب یہ ورلڈ وائڈ ہے، دنیا میں ہر وقت ہر جگہ منایا جاتا ہے. تھیلیسیمیا کے بچے صرف پاکستان میں نہیں ہیں، دنیا میں ہر جگہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہیں باقی بنسبت اور ملکوں کے. تو ڈے تو ضرور منایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ تھیلیسیمیا کا ایک دن ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک اویئرنیس اس اویئرنیس کے لیے جو ہے یہ 8 مئی کا پروگرام ہے. اچھا جلوی کس سے اور کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ مطالبہ کیا کریں گے؟ ہم تو صرف کہنا چاہیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں کہ بھائی اس اداروں کو چلانے کے لیے 2 چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. ان بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کو اچھی صحت کے ساتھ زندگی دینے کے لیے کیا ان کا حق نہیں ہے؟ ہمارے ہاں جو ہے سمجھ لیجیے کہ ہمارے نارمل بچوں کو ماں باپ جو ہے ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی تفریح فراہم کرتے ہیں، تو کیا ان کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو یہ بچے جو ہے یہ اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں اور یہ خدا نخواستہ نارمل بچے سے کم نہیں ہے. میرے ادارے میں اس وقت جو ہے ایک پی ایچ ڈی لڑکی بھی ہے. وہ ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تھی، پی ایچ ڈی انہوں نے کیا تھا. جی بالکل، ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ جاب کر رہی ہیں، ارننگ کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. تو بہرحال ان بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ ایک تو خون بہت ضروری ہے ان بچوں کے لیے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام مطلب ہے کہ میڈیا سے، آپ کے تعاون سے، خاص کر یہ 3M کے چینل سے میں آپ کے توسط سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج ہمارے لیے یہ تھوڑا سا وقت نکال کے اور لوگوں میں ایک اویئرنیس دینے کے لیے آپ نے اس پروگرام کو کیا ہے. تو اویئرنیس تو یہی ہے کہ بھائی ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ضروری نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ادارے کو دیں، نہیں، اس طرح کی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آپ خون دیں. بچے سب ایک سے ہیں، چاہے وہ دوسرے ادارے کے ہوں چاہے میرے ادارے کے ہوں، سب ہمارے لیے ایک برابر ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ مخیر اعزاز سے یہ میری اپیل ہے کہ آج کل کے حالات کے حساب سے ظاہر ہے کہ میں پھر بھی اپیل تو ضرور کروں گا کہ بھئی ہمیں کیش ڈونیشن ضرور دیا جائے تاکہ ہم اس ادارے کو اچھی طرح سے چلا سکیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے برہانی بلڈ بینک اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جاوید قائم علی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے ڈونیشن دیا جائے تاکہ ہم جو بچے نادر اور غریب بچے آتے ہیں
ان کو بلڈ دے سکیں، انتقال کا خون کا انتقال کر سکیں کہ جی ان میں ٹرانسفر کر سکیں خون کو، تاکہ ان کی زندگی مزید بڑھے، ان کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ انہوں نے گزارش کی ہے تمام اداروں سے کہ تمام نوجوانوں سے، نئی نسل کے، یہ خدا جتنا بھی خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں خون ڈونیٹ کریں۔ میں 3M نیوز کی جانب سے بھی نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جی جب آپ کا برتھ ڈے آئے، اس برتھ ڈے پہ خدا کم از کم ایک بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں، تاکہ ان غریب بچوں کے کام آ سکے، تھیلیسیمیا کے مریضوں کے کام آ سکے۔ اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان آفاق احمد صدیقی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔